کہ ایک بیوی کو کیسی ہونی چاہیے اور ایک ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے نہ پوچھ سکتے ہیں کہ تنویر صاحب اگر آپ چاہتے تو کسی اور عنوان کے اوپر گفتگو کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، لیکن آج آپ ہمارے سامنے اس عنوان کے اوپر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا میں جواب دے دوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر میاں بیوی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف کا، پتی پتنی کا جو رشتہ ہونا چاہیے، جیسا رشتہ ہونا چاہیے، آج ویسا رشتہ نہیں پایا جاتا ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان، پتی کے درمیان دن بدن لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اپنی چرم سیما پر ہیں، اور ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہمارے سماج سے، آج ہمارے معاشرے سے اور آج ہماری سوسائٹی سے ڈیورس کا، طلاق کا واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغور سنیے، آخر وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے کہ آج میاں بیوی کا رشتہ اچھا نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، آج میاں بیوی کے درمیان رشتہ اچھا نہیں ہے، آج جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، سامنے جو حضرات ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں بات نہ کریں، جو جہاں ہیں وہیں پہ بیٹھے رہیں۔ جائیے وہ منع کیجئے ان لوگوں کو۔ تو ہاں، اس کی بنیادی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے لڑکے کا نکاح کراتے ہیں یا اپنی لڑکی کا نکاح کراتے ہیں تو شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، یعنی شریعت کو سامنے رکھ کر ہم نکاح نہیں کراتے ہیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، آج ہماری داڑھی پک گئی، آج ہمارا بال پک گیا، 4 بچے کے باپ ہیں، 4 بچے کی ماں ہے، 16 بچے کے ہم والدین ہیں، لیکن آج تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو ہمارے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، آپ اپنی بیوی سے جا کر پوچھئے، آپ اپنی بیوی سے پوچھئے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر میرا کیا حق ہے، کیا ادھیکار ہیں، کیا رائٹس ہیں؟ تو بیوی جواب دے گا کہ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ مجھے بچہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ نہیں جانتا ہے۔ اس لیے آج میں کوشش کروں گا دونوں سائٹ کو لے کر کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر ان باتوں کو سن کر اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو نافذ کر کے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کے گھر کے اندر بھی برکت آئیں گی، آپ کے گھر کے اندر بھی سکون ہوگا، اور میاں بیوی کا رشتہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے، پہلی چیز، میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے، اس رشتے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت آسان بھاشا میں بول رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 2 سورہ البقرہ کے اندر میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے، اس رشتے کی خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور لوگوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مردوں اور سائڈ میں بیٹھی ہوئی عورتوں سنو، اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مرد کے لیے لباس ہو، اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہو، اپنے شوہر کے لیے لباس ہو۔ اس آیت پر غور کیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہن لباس
لکم وانتم لباس لہن، بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دے رہا ہے اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس قرار دے رہا ہے، یعنی آپ کے گھر میں جو بیوی ہیں آپ اپنی بیوی کے لیے لباس ہیں، اور وہ میری ماں اور بہنوں آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے لباس کیوں کہا، مرد کو بیوی کے لیے لباس کیوں کہا، اور بیوی کو اپنے پتی کے لیے، بنگلہ میں جس کو سامی بولتے ہیں، اس کے لیے لباس کیوں کہا؟ اس کے پیچھے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ لباس کی تعبیر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، اس رشتے کی تعبیر لباس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر بیان فرمائی کہ لباس انسان کے جسم کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جو کپڑا پہنتے ہیں، آپ کا کپڑا آپ کے جسم کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے، آپ کا کپڑا سب سے زیادہ آپ سے قریب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے لباس ہے۔ اچھا، ایک وجہ اور کیا ہے؟ ایک وجہ اور یہ ہے کہ یہ جو لباس ہے نا، یہ جو کپڑا ہے نا، ہمیں اور آپ کو موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، موسم کے خطرات سے بچاتا ہے۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے تو ہم اور آپ جیکٹ پہن رہے ہیں، چادر اوڑھ رہے ہیں، یعنی ٹھنڈی سے بچنے کے لیے اس حساب سے ہم اور آپ کپڑا پہن رہے ہیں۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم اور آپ گرمی کے موسم کے اعتبار سے ہم اور آپ کپڑا پہنتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کپڑا ہمیں اور آپ کو موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے لباس کے ساتھ تشبیہ دے کر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو، جس طرح تمہارا کپڑا تمہیں موسم کے خطرات سے بچاتا ہے، تمہارا لباس تمہیں موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، اسی طرح تمہاری بیوی تمہیں زمانے کے بہت سارے فتنے سے بچاتی ہے، اور اے عورتوں، آپ کے ہسبینڈ آپ کو زمانے کے بہت سارے فتنے سے بچاتا ہے۔ اور غور کیجئے، لباس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کیوں کہا؟ وہ اس لیے بھی کہا کہ لباس ہمیں خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ایک مرد کی زندگی میں ایک عورت آ جاتی ہے تو مرد کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ایک عورت کی زندگی میں جب ایک مرد آ جاتا ہے تو مرد عورت کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا ہے، کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ او لوگو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ چلیے اور آگے آئیے، اور ایک آیت میں آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الروم کے اندر بیان فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، بغور اس آیت کو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کیا میسج دے رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ او لوگوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اے مردو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اب مرد حضرات جو ہے نا، مرد حضرات اللہ سے کہیں گے، اللہ تو بیوی کو کیوں بنایا؟ بیوی ہمارے لیے سردرد ہے، بیوی ہمارے لیے مصیبت ہے، بیوی ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو بیوی کو نہ بناتا۔ اے اللہ، تو نے ہمارے لیے ہماری بیویوں کو کیوں بنایا؟ بھئی بیوی ہمارے لیے مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی مرد کے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ بولیں گے کہ ہاں مولانا صاحب بات تو صحیح بول رہے ہیں، اسی لیے بول رہے ہیں۔ چائے کی دکانوں پہ نا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تو بزرگ جو ہے وہ نوجوان سے کہہ رہا ہے، ان کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی دیکھ، زندگی میں نا سب کچھ کرنا، پر غلطی سے کبھی شادی مت کرنا۔ شادی مت کرنا، نوجوان سنو، سب کچھ کرنا پر شادی مت کرنا۔ کیوں دادا؟ آپ تو شادی کر کے 16 بچے کے باپ ہیں اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں کہ شادی مت کرو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے،
بھائی شادی کر کے نا زندگی جھنڈ ہو جاتی ہے، شادی کر کے زندگی جھنڈ ہو جاتی ہے. یہ کس کی مینٹلٹی ہے؟ ہماری مینٹلٹی ہے. یہ کس کی سوچ ہے؟ ہماری سوچ ہے. لیکن اللہ سے آپ پوچھئے اللہ تو کیوں بنایا؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جب آپ اللہ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اللہ تو نے مردوں کے لیے بیویوں کو کیوں بنایا، تو نے ہمارے لیے بیویوں کو کیوں بنایا؟ اللہ جواب دے رہا ہے او میرے بندو سنو، اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو. اللہ اکبر، سکون حاصل کر سکو. نوجوانوں سنو، نکاح سے دور بھاگنے والوں، میری ماں بہنوں سنو، شادی سے دور بھاگنے والوں، اللہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو اس لیے بنایا تاکہ تم بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو. سکون لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اچھا یہاں پر نا اس آیت کو سامنے رکھ کر میں ایک بڑی قیمتی بات اور قیمتی نصیحت آج میں آپ لوگوں کے سامنے کر کے جا رہا ہوں. آپ اس کو کہیں پر نوٹ کر لیجئے گا. ایک صاحب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تنویر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا بھائی پوچھو کیا سوال ہے؟ بولا کہ میری زندگی کے اندر نا سکون نہیں ہے، میری زندگی کے اندر چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ بولا ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، سرکاری جاب ہے، میں سرکاری جاب کرتا ہوں، 60,000 روپیہ مجھے سیلری ملتی ہے، پیسہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن مولانا صاحب زندگی کے اندر قرار نہیں ہے، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اور جب رات کو سونے کو جاتا ہوں تو نیند نہیں آتی. لیکن نیند کا نہ آنا نا ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے. آپ دیکھیں گے بہت سارے نوجوان آپ کے سماج میں آس پاس میں رات کے 2-2 بجے، رات کے 12-12 بجے راستے کے کنارے میں بیٹھ کر موبائل میں PUBG گیم کھیل رہا ہے. PUBG کی PUBG نوجوانوں کے لیے بابجی ہیں، باپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کو. رات کے 12-12 بجے راستے کے کنارے میں بیٹھ کر PUBG گیم کھیل رہا ہے موبائل میں. اس سے پوچھو ارے نالائق، رات ہو گئی ہے، 12 بجنے کو ہے، جا گھر میں جا کر سو، تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ وہ کہے گا بھائی صاحب کیا بتائے، سوتا ہوں تو صرف کروٹیں بدلتا ہوں پر نیند نہیں آتی ہے. یہ نیند کا نہ آنا نا ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. لیکن ہاں اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک علاج ہے. نوجوانوں شادی کر لو، شادی کر لو، تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا. شادی کر لو، تمہیں رات کو نیند آ جائے گی. اس سے بڑی میڈیسن تمہارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا، اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا اس لیے کہ تمہاری بیوی سے تم سکون حاصل کر سکو. اور رب کعبہ کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ مولانا تنویر عالم ایک بات کہہ کر جا رہا ہے کہ ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کو جو سکون دے سکتی ہے، کائنات کی کوئی دوسری چیز وہ سکون نہیں دے سکتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے شادی کر لو جتنا جلدی ہو سکے. ادھر ادھر جو منہ مارتے پھر رہے ہو نا، مت کرو، شادی کر لو، تمہاری زندگی کے اندر قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا. پھر غور کیجیے اس آیت پر. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ اکبر. او لوگوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، اس لیے بنایا تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو. اور پھر آگے بیان فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان یعنی اس رشتے کے درمیان ہم نے محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان ہم نے محبت پیدا کر دی. پتہ یہ چلا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو پیار ہوتا ہے، شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کوئی اور پیدا نہیں کرتا بلکہ اللہ خود پیدا کرتا ہے. اب میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے. او میرے بھائیوں، او میری ماں اور بہنوں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے. ہم تو اس کو ماپ بھی نہیں سکتے. لیکن ہاں میں ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے. چلیے غور کیجئے
गांव का नाम क्या है? कासिम नगर, कसीम नगर या माज़मपुर की लड़की। देखिए इस आयत पर गौर कीजिए, कौन आयत? कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। माज़मपुर के रहने वाली लड़की है माज़मपुर की, लड़का है कटिहार का रहने वाला, हमारे गांव का रहने वाला। देखिए लड़की आपके गांव की रहने वाली है, लड़का कटिहार का रहने वाला है। लड़की लड़का को नहीं जानती और लड़का लड़की को नहीं जानता। दोनों के गार्जियन आए, निकाह के डेट कर लिए, शादी की डेट फिक्स हो गई। अब जरा देखिए, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब लड़की की जब रुखसती का टाइम आया, विदाई का जब टाइम आया, वो लड़की जब अपने हस्बैंड की गाड़ी में बैठने के लिए जाती है तो रोती है। आपने भी देखा होगा कि जब आपकी बेटी, आपकी बहन जब पहली बार घर से विदा होती है, जब पहली बार घर से रुखसत होती है तो रोती है। क्यों रोती है? रोने के पीछे जो सबब है और रोने के पीछे जो वजह है, वो वजह ये है, लड़की सोचती है अल्लाह मैं तो लड़का को नहीं जानती हूँ, अल्लाह मैं तो लड़का को नहीं पहचानती हूँ और मैं कभी उनके घर में भी नहीं गई हूँ। हे अल्लाह मैं बचपन से अपने माँ बाप के सामने बड़ी हुई, अल्लाह मैं माज़मपुर के अंदर खेल कूद कर बड़ी हुई। यहाँ पर मेरे भाई हैं, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ पर मेरी सहेलियाँ हैं जिनके साथ मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। अब मैं यहाँ से विदा होकर हस्बैंड के घर जा रही हूँ, शौहर के घर जा रही हूँ। अल्लाह मैं अपनी जिंदगी वहां पर जाकर कैसे गुजारूंगी। लेकिन मेरे भाइयों, जब यही लड़की रोते हुए विदा हो जाती है, जब रोते हुए रुखसत हो जाती है और अपने हस्बैंड के घर में जब चली जाती है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद यही लड़की अपनी माँ को भूल जाती है, अपने बाप को भूल जाती है, अपने दोस्तों को भूल जाती है, अपने सहेलियों को भूल जाती है और अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं। अपने हस्बैंड को वो सब कुछ समझने लगते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दोनों के दरमियान, इस रिश्ते के दरमियान कि अभी 2 दिन भी नहीं हुआ कि लड़की शौहर को पाकर सबको भूल जाती है। अल्लाह कहता है ये प्यार कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत कहीं और से पैदा नहीं होती। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह कहता है कि ये मोहब्बत मैं पैदा करता हूं। अच्छा, यहां पर ना और एक चीज की वजाहत कर देता हूं मैं आपके सामने। आज बहुत सारे नौजवान आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि तनवीर साहब, सवाल करते हैं, मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक के जरिए से मैसेजेस करते हैं कि मौलाना साहब एक सवाल करूं। अच्छा क्या सवाल है? सुनिएगा क्या सवाल है। सवाल आता है, मौलाना साहब प्यार करके शादी करना कैसा है? सुनिए बात को। प्यार करके बांग्ला में क्या बोलते हैं उसको? भालोबेसे बिये कोरा। प्यार करके शादी करना यानी लव मैरिज करना कैसा है? क्योंकि आज आपके समाज में, आपके गांव में, अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, अगर 100 नौजवान है तो 100 नौजवान में से कम 70 नौजवान किसी लड़की के पीछे घूम रहा है, प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ। लड़कियों का भी यही हाल है। आज तो हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों का यह हाल है, बच्चों का यह हाल है कि वो 10th क्लास में पढ़ता है, अभी वो 10वीं में पढ़ता है और 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड्स रखता है, उसके साथ चैटिंग करता है, उसके साथ बात करता है। ये मामला है, ये हाल है आज हमारे समाज में रहने वाले बच्चों का भी। तो मौलाना साहब प्यार करके शादी करना, लव मैरिज करना कैसा है? तो इसकी वजाहत मैं आपके सामने करके चला जाता हूं। सुनिए, इस्लाम में प्यार करना शादी से पहले इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम के अंदर, ओ नौजवानों सुनो, ये जो निकाह से पहले लड़की के साथ रात के 2-2 बजे तक चैटिंग करना, रात के 2-2 बजे तक बातें करना, बाबू ने खाना खाया, थोना ने खाना खाया, ये जो कर रहे हो ना, इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के अंदर लव मैरिज नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर लव आफ्टर मैरिज है। निकाह के बाद प्यार है, निकाह के बाद मोहब्बत है, निकाह से पहले कोई मोहब्बत नहीं है। और आज हमारे देश में रहने वाले ये हरामखोर मीडिया वाले, ये दल्ला, ये नल्ला मीडिया वाले हमेशा इस्लाम के साथ जिहाद के साथ लब को जोड़ता है और चलाता है। देखो मुसलमान लब जिहाद करता है, मुसलमान लब जिहाद करता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इंशाअल्लाह कल इन लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, इस्लाम के अंदर प्यार का और मोहब्बत
کا بھالوباسا کا شادی سے پہلے کوئی تصور نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں, کوئی تصور. اور پیار کر کے نکاح کرنا اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. نوجوانوں, لڑکیوں کا چکر چھوڑو, پیار کا چکر چھوڑو اور شادی کرو. انشاءاللہ تمہاری زندگی کے اندر برکت بھی آئے گی اور انشاءاللہ تمہاری زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا. اور ایک بات بتا کر چلا جاتا ہوں, آپ کو جواب دینا ہے. نکاح سے پہلے آپ کو بھی سننا ہے, نکاح سے پہلے یعنی شادی سے پہلے جو پیار ہوتا ہے یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بات کو سنیے, شادی کے بعد جو پیار ہوتا ہے, جو محبت ہوتی ہے, وہ اللہ پیدا کرتا ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے. اور شادی سے پہلے جو پیار ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تبھی تو دیکھیں گے کہ کالج کے اور اسکول کے کلاس روم سے یہ محبت, یہ پیار شروع ہوتا ہے اور کسی اویو ہوٹل کے کمرہ میں جا کر دم توڑ دیتی ہے, دم توڑ دیتی ہے. یہ اصلیت ہے میرے بھائیوں آج ہمارے سماج میں رہنے والے بچوں کی جو محبت کرتے ہیں اس. تو پیار مت کرو بلکہ ڈائریکٹ نکاح کرو. تو ہاں کیا بتا رہا تھا, میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو حقوق کی طرف لے کر آؤں گا, حقوق کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. ایک حدیث سنتے جائیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام مسلم اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بتا سکتے کوئی؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کوئی من ہی من میں سوچتے ہوں گے کہ مودی ہے. یہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا, ایک مومن کا, ایک مسلمان کا سب سے بڑا شیطان دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس ہے, وہ شیطان ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حدیث پر ذرا غور کیجیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابلیس سمندر کے پانی کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے, اپنا تخت لگاتا ہے, اور دربار لگانے کے بعد, تخت لگانے کے بعد اپنے چیلوں کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے, بنی آدم کے پاس بھیجتا ہے. شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ جاؤ بنی آدم کے پاس جاؤ. آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ جاؤ معظم پور کے مردوں کے پاس جاؤ اور عورتوں کے پاس جاؤ, بنی آدم کے پاس جاؤ اور انہیں تم گمراہ کرو, انہیں برائی کی طرف ان کو تم لے کر آؤ. میرے بھائیوں, شیطان کے چیلے ہمارے پاس آتے ہیں اور آنے کے پاس دن بھر میں وہ جو کچھ بھی کرتا ہے, شام کے وقت میں, شام کے ٹائم میں وہ اپنے گرو کے پاس آتا ہے, اپنے سردار کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد وہ رپورٹ پیش کرتا ہے. ایک آتا اور کہتا ہے گرو, اے ہمارا سردار, آج ہم نے معظم پور گاؤں کے اندر گیا اور معظم پور کے اندر جانے کے بعد میں نے مولوی تنویر کو نماز سے الگ کر دیا. شیطان کو جا کر رپورٹ پیش کر رہا ہے. شیطان کہتا ہے چل تو سائڈ ہٹ. ایک آیا کہا میں معظم پور کے اندر گیا, ایک آدمی کو میں نے شراب پلا دیا. شیطان کہتا ہے تو بھی سائڈ میں آ جا. ایک آتا کہتا ہے ہم نے دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کرا دیا. کہتا ہے تو بھی سائڈ میں ہٹ جا. اس طرح کرتے کرتے ایک چیلا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ہمارا گرو, اے ہمارا سرتاج, ہم معظم پور گاؤں کے اندر گئے, قاسم پور گاؤں کے اندر گئے اور جانے کے بعد ہم نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا, میاں بیوی کے درمیان ہم نے لڑائی لگا دی اور میاں بیوی کے درمیان جس کی وجہ سے ڈیورس ہو گیا, طلاق ہو گئی. یعنی اے ہمارا گرو, اے ہمارا سرتاج, ہم نے میاں بیوی کے درمیان ڈیورس کرا دیا, دونوں کے درمیان جدائیگی پیدا کر دی. میرے پیارے ساتھیوں, وہ شیطان کا جو گرو ہوتا ہے, جو ابلیس ہوتا ہے, وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے, وہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دربار سے نیچے اترتا ہے, اپنا تخت سے نیچے اترتا ہے اور اترنے کے بعد اس کو گلے لگاتا اور کہتا ہے نعم انتا, تو نے بڑا اچھا کام کیا. یعنی ایک شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب ایک بیوی شوہر سے الگ ہو جاتی ہے یا ایک شوہر اپنے بیوی سے الگ ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے. او لوگوں سنو, او لوگوں سنو, یہ جو ہمارا دشمن شیطان ہے, ان لوگوں آپ کو آپ کی بیوی سے الگ کرنا چاہتا ہے. وہ میری ماں و بہنوں سنو, یہ شیطان جو ہے یہ ذرا سی باتوں کے لیے آپ کو بیلا فسلا کر آپ کے ہسبینڈ سے آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے. لیکن ہمارا جو دین ہے, ہمارا جو مذہب ہے, مذہب اسلام, اس رشتہ کو بچانا چاہتا ہے. آپ کے اور آپ کی بیوی کا جو رشتہ ہے اس
رشتہ کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے کچھ قوانین بنائے، اسلام نے کچھ اصول بنائے اور کہا اے معظم پور کے اندر رہنے والوں مردوں اور اے معظم پور کے اندر رہنے والی عورتوں سنو، اگر اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر تم نے اپنی زندگی گزاری تو تمہاری محبت کی گاڑی یعنی شادی شدہ زندگی یعنی صحیح طرح گزرتی رہے گی، اور اگر تم نے ان اسلام کے اصولوں کے خلاف جا کر اگر